پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ یہ قارون کو بنی اسرائیل والوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے۔ اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھی آواز ہے، اچھی صحت ہے، جوانی ہے، سانسیں ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، جو کچھ بھی رب نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت طلب کیجیے، دنیا نہیں، آخرت طلب کیجیے۔ مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ اس لیے آخرت کے طلبگار بنے۔ دنیا جا رہی ہے، اگر ہم اپنی جوانی دنیا پر خرچ کریں تو دنیا بھی ختم، جوانی بھی ختم۔ ہم اپنی طاقت دنیا پر خرچ کریں، دنیا بھی ختم، طاقت بھی ختم۔ ہم اپنا مال دنیا بنانے میں خرچ کریں تو دنیا بھی ختم، مال بھی ختم۔ اور اگر ہم اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی ذہانت، اپنی سوچ، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے خرچ کریں تو یہ جوانی، طاقت، مال و دولت وغیرہ اگرچہ ختم ہو جائیں گی لیکن آخرت باقی رہے گی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کا نہیں آخرت کا طلبگار بنے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے دور میں اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے وغیرہ تیار ہوں۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے اپنا خیمہ آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا جاؤ انہیں تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا تو آپ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، زاروں قدار رو رہے تھے۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ کو بلا کر پوچھا، اے ابو حفص یعنی عمر بن عبدالعزیز، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا، فرمایا مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے آپ سب نے خیمے پہلے سے یہاں پہنچا دیے تھے، جب آپ یہاں آئے خیمے لگے ہوئے تھے، انتظامات ہوئے ہوئے تھے، آپ یہاں آ کے سیٹل ہو گئے، اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر میں نے آگے کچھ نہیں بھیجا تھا، گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوا ہوگا وہاں جائے گا تو اس کے انتظامات مکمل ہوں گے، جس نے کچھ نہیں بھیجا وہ پریشان ہوگا۔ واقعی عبرت کی بات ہے، اگر ہم اپنا سب کچھ دنیا بنانے کے لیے خرچ کرتے رہے، آخرت کے لیے کچھ بھی آگے نہ بھیجا تو دنیا تو عنقریب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، پھر آخرت میں ہمارا کچھ نہیں ہوگا، تب ہم کیا کریں گے؟ بس حسرت سے یہی پکاریں گے کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہو۔ اس لیے ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی وقت ہے، ہم اس خوبصورت نصیحت کو ابھی قبول کر لیں کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ کاش ہم آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے ہم اس کے ذریعے دنیا نہیں آخرت طلب کریں۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عالیشان گھر تعمیر ہو رہا ہے اور ایک خوبصورت نوجوان مستریوں کو، مزدوروں کو ہدایات دے رہا ہے، گھر بنوا رہا ہے، کام کے متعلق بتا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مالک بن دینار اس نوجوان کے قریب گئے، سلام کیا۔ جب آپس میں تعارف ہوا، اس نوجوان کو پتہ چلا کہ یہ مالک بن دینار ہے، اس نے بڑی عزت کی آپ کی اور تعظیم سے پیش آیا۔ حضرت مالک بن دینار نے بڑے پیار سے پوچھا،
آپ اس مکان پر، اس محل پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ بولا کہ 1,00,000 درہم۔ فرمایا کہ اگر یہ آپ رقم مجھے دے دیں تو میں ایک آپ کے لیے عالیشان محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس سے زیادہ پائیدار ہوگا، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، مٹی مشک کی ہوگی اور زعفران کی ہوگی، وہ کبھی نہیں گرے گا۔ اور صرف محل نہیں ہوگا، اس محل کے ساتھ خادم ملیں گے، خادمائیں ملیں گی، سرخ یاقوت کے گنبد ہوں گے، شاندار حسین خیمے بھی ہوں گے۔ اس محل کو مستریوں نے نہیں بنایا ہوگا بلکہ اللہ پاک کے کن فرمانے سے وہ بنا ہوگا۔ نوجوان نے عرض کی کہ مجھے آپ ایک رات سوچنے کی مہلت دیں۔ مالک بن دینار فرمایا ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے۔ اس گفتگو کی بات کی، حضرات وہاں سے چلے گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو رات بار بار اس نوجوان کا خیال آتا، آپ اس کے لیے دعا کرتے، خیر دعا خیر فرماتے رہے ساری رات۔ صبح کے وقت پھر اسی جانب تشریف لے گئے۔ نوجوان آپ کا انتظار کر رہا تھا، اس نے بڑے پرجوش انداز میں آپ کا استقبال کیا۔ بولا کہ کل والی بات آپ کو یاد ہے؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ نوجوان نے فوراً 1,00,000 درہم نکالے، آپ کو پیش کر دی اور کہا کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ ہے کاغذ قلم دوات، اب آپ نے جو محل مجھے دینا ہے نا، مجھے یہاں لکھ کے دیں۔ مالک بن دینار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر ایک جنتی محل کی رسید لکھ دی، اس نوجوان کے حوالے کر دی اور 1,00,000 درہم اس سے لے لیے اور شام تک سارے اللہ کے راہ میں تقسیم کر دی۔ اس واقعے کو 40 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد حضرت مالک بن دینار نے مسجد کی محراب میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ دیکھا یہ تو وہی رسید ہے جو اس نوجوان کو لکھ کر دی تھی۔ اس کی دوسری طرف یہ تحریر چمک رہی تھی کہ یہ اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ محل ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، سبحان بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ عطا فرمایا۔ کیونکہ جب اللہ پاک نوازتا ہے نا تو پھر بے حساب دیتا ہے اور بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مالک بن دینار رسید لے کر جلدی سے اس نوجوان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس نوجوان کا کل ہی انتقال ہوا ہے اور یہ رسید اس کی وصیت کے مطابق اس کے کفن کے اندر رکھی گئی تھی جو مالک بن دینار کو اپنی مسجد کے محراب سے ملی۔ کیا شان ہے اولیاء کرام کی کہ اولیاء کرام کے کہے کی کیا اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسی ان کی عزت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی کام کی قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم پوری کر دیتا۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، یعنی ولی کی کہی ہوئی بات حقیقت میں اللہ ہی کا کہا ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس کے ذریعے دنیا نہ کمائیں، اس کے ذریعے آخرت کما لیں اور آخرت کی فکر کریں، کیونکہ حقیقی نعمت وہی ہے جو آخرت کے آرام کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث پاک میں ایک آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کے فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دی ہے یا پھر صدقہ کر کے آگے بھیج دی ہے، وہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں بکری ذبح کی گئی، اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا مگر کندھے کا گوشت رکھ لیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، اے عائشہ بکری کے گوشت میں کتنا باقی بچا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سارا تقسیم کر دیا ہے، بس کندھے کا گوشت باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بقی کلھا غیرہ کتفہا، سارا بچ گیا ہے، کندھے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو تقسیم نہیں ہوا نا وہ نہیں بچا، یعنی جو راہ خدا میں صدقہ دے دیا وہ بچ گیا ہے، وہ باقی ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ ہاں جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ خرچ ہو گیا، جو اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے وہ تو ہضم ہو کے فنا ہو گیا، بچا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب تک تم مال کو بچا کر رکھتے ہو تم مال کے ہوتے ہو، جب راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہو تو پھر مال تمہارا ہو جاتا ہے۔ کیسی پیاری
ایک عربی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے، جب تک تم مال کو بچا کے رکھتے ہو تو تم مال کے ہوتے ہو، جب راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہو تو پھر وہ مال تمہارا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا مال تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ ہمارا مال ہے۔ یعنی جب تک ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں ہے، ہم مال کے ہیں، ہم مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، جیب بھاری رہتی ہے، بھاری رقم جیب میں ہو تو ڈر لگتا ہے، باہر نکلتے ہوئے بھی، روڈ پہ چلتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہاں سے کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی جیب قطرہ جیب نہ کاٹ لے، کوئی گن پوائنٹ پہ نہ چھین لے۔ گھر میں مال رکھا ہوا ہے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے مضبوط تالے، تجوریاں، سیکیورٹی گارڈ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ گھر میں دولت رکھی ہے کہ چور نہ آ جائیں، مگر جب ہم مال خرچ کر دیتے ہیں، مال صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، پھر وہ مال ہمارا ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ راہ خدا میں خوب صدقہ کرنے اور مال و دولت کے ذریعے جنت کمانے کی فکر کیا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔